السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام محمد جاوید ہے اور میں جونپور سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر بیڈ یا تخت پر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے جس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی اونچائی پہ تخت وغیرہ پہ بستر وغیرہ پہ بیڈ وغیرہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے کہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ قرآن میں تو یہ مطلب تفصیلات نہیں ہوتی ہیں، قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز کی جو اہم چیزیں ہیں رکعات وغیرہ ان کی تفصیلات نہیں ہیں، تو یہ تفصیلات کہاں سے ہوں گی؟ یہ تفصیلات احادیث میں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات آئے تھے اور آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سترہ کے معاملے میں اور نمازی کے آگے سے گزرنے کے معاملے میں سب سے مناسب بات یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی جو سجدہ گاہ ہے جہاں وہ سجدہ کر رہا ہے اس سجدہ گاہ سے آگے، یعنی اس ایریا کو چھوڑ کر آگے سے کوئی بھی آدمی گزر سکتا ہے، چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو۔ اب آپ کریں اسی دلیل کیا ہے تو دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 499۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل موخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبالی من مر وراء ذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے آگے، یعنی یہاں پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے آگے یعنی سجدہ گاہ پر رکھ لے مثل موخرۃ الرحل، وہ سواری کے پر جو لکڑی ہوتا ہے جس پہ ٹیک لگاتے ہیں اس کا ذکر ہے، اس طرح سے کوئی لکڑی یا کوئی چیز رکھ لے، یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک ذرا ایک ہاتھ، تو ایک ہاتھ کی اونچی لکڑی اگر سامنے یا کوئی بھی چیز سامنے آدمی رکھ لے تو فلیصلی، تو سامنے رکھ لیا تو اب وہ آرام سے نماز پڑھے۔ آگے کیا وبا یبال من مر وراء ذلک، اور یہ رکھنے کے بعد اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے جو بھی گزر رہا ہے اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک نمازی جب سترہ رکھتا ہے تو سترے کے اندر کا جو ایریا ہے وہ ایسا ایریا ہے جس کے اندر کوئی نہیں گزر سکتا، بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ سترہ رکھنے کے بعد اندر سے اگر کوئی گزرنا چاہے اسے روک لو، پکڑ لو، نہ مانے اس کے ساتھ قتال کرو، اسے مت گزرنے دو، وہ شیطان ہے۔ لیکن سترے کے بعد کا جو ایریا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے تم گزر سکتے ہو۔ تو سترے والے حدیث نے یہ طے کر دیا کہ مصلی نمازی کا اپنا ایریا کون سا ہے جہاں کسی کو گزرنا نہیں ہے، اور لوگوں کا ایریا کون سا ہے جہاں سے لوگ گزر سکتے ہیں۔ سترے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سترہ اگر رکھ دیا تو اب آگے جو گزر رہے ہیں اب ان کا کوئی خطرہ آ رہا تھا، سترے نے خطرہ روک لیا، نہیں۔ سترے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو گزرنے والے ہیں ان کو ایک سگنل دیا جائے، ان کو ایک اشارہ دیا جائے کہ بھائی تمہارا راستہ ادھر سے ہے، تم کو ادھر سے جانا ہے، ادھر نمازی کا راستہ ہے، نہیں، یعنی نماز کے ایک طرح سے سرحد جو ہے کھینچ دیتا ہے سترہ کہ دیکھو یہ نمازی کا ایریا ہے، تم اگر وہاں سے آ رہے ہو تو تمہیں ادھر سے جانا ہے، ادھر سے نہیں گزرنا ہے۔ لیکن اگر سترہ ہٹ گیا تو بھی حکم وہی رہے گا کہ ایک نمازی کی جو سجدہ گاہ ہے وہی وہ ایریا ہے جس سے کوئی گزر نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے نہ ہو۔ لیکن اس حدیث نے یہ طے کر دیا کہ کہاں تک کا وہ ایریا ہے جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا اور کون سا وہ ایریا ہے جہاں سے آدمی گزر سکتا ہے۔ تو اگر آپ بستر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، بیڈ پر ہیں، تخت پر ہیں، زمین پر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے اور اس سجدے کے بیچ کا جو ایریا ہے وہاں سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا، چاہے آپ کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہوں، بستر پہ، بیڈ پہ، تخت پہ، میز پہ، کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہوں، اس بیچ سے تو کوئی گزر نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ یعنی جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں اس سجدہ گاہ سے آگے کوئی بھی گزر سکتا ہے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، گھر میں پڑھ رہے ہوں، تخت پہ پڑھ رہے ہوں، کہیں بھی پڑھ رہے ہوں، اگر وہ گزر رہا ہے وہ آپ کی سجدہ گاہ نہیں ہے، وہاں سے گزر سکتا ہے، چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو۔ سترہ اگر ہے تب تو پوری دنیا کا اتفاق ہے آگے سے گزر سکتا ہے، سترہ اگر نہیں ہے تو وہاں پہ علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہاں، لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سب اٹکل پچو، سب قیاس ہے۔ اگر سترہ نہیں ہے تو کہاں سے اس کو گزرنا ہے، اس سلسلے میں کسی کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا قیاس ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جب کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ کسی کو گزرنے سے روک نہیں سکتے، بلکہ جو سترے والی حدیث ہے اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ جب سترے میں جو حد بندی کر دے گی، نماز کا جو ایریا طے کر کے بتا دیا گیا اور گزرنے والوں کو جو ایریا طے کر کے بتا دیا گیا، وہی ایریا دونوں کا اپنا اپنا رہے گا، چاہے سترہ ہو
चाहे सुतरा ना हो। तो ये आपके जवाब की तफसील है कि आप इस बहस में ना जाएं कि मेज़ पर नमाज हो रही कहाँ हो रही, बल्कि आप ये बुनियादी नुक्ता जहन में रखें कि आप जहाँ खड़े हैं और जहाँ सजदा कर रहे हैं उस एरिया में कोई गुजर रहा है कि नहीं। उस एरिया में कोई नहीं गुजर रहा है तो कोई मसला नहीं, और उसके बाद कोई गुजर रहा है तो उसको गुजरने दे, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि जवाब आपको मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ TV को जरूर डोनेट करें।